فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے آپ کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت کو بھی آپ پر مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا کہ ہم نے اے محبوب جو آپ کا دین آپ کو دیا اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ پہلی بات یہ کہ دین مکمل ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ اتنی بات یہ ختم نبوت پر دلیل ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی نبی آیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر وہ نبی دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ضرورت نبوت۔ نبی کے آنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں کہ نبی آئے، اس کو ضرورت نبوت کہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جب پہلے نبی کو جو دین دیا گیا ہو، غور ہے نا آپ ادھر میرے کا یہ آپ سمجھے کلاس لگی ہوئی ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا آپ نے۔ میرے عزیز جو نبی کے آنے کے لیے دلائل موجود ہیں قرآن و سنت میں وہ یہ ہیں، جتنے نبی آیا آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، دوسرے نبی کی یعنی نئے نبی کی ضرورت تب پڑتی تھی جب پہلے نبی کا جو دین ہو اس کے بارے میں یہ اعلان نہ کیا گیا ہو کہ یہ مکمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی اللہ نے ان کو دین دے دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ مکمل ہو گیا ہے، ضرورت ہی دے دیا، مکمل کا اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کو پتا ہوتا تھا کہ اس کے بعد ایک قوم آئے گی، ان کو یہ نہیں وہ مسئلے چاہیے ہوں گے تو ان کو نبی دیں گے اور پھر وہ ان کے مطابق جو مسائل ہوں گے ان کو عطا کر دیں گے۔ یہ سارے نبی آئے، دین دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا مکمل ہو گیا۔ جب میرے مصطفیٰ ہے دین بھی دیا اور فرمایا مکمل بھی ہو گیا ہے۔ یہ جو اکملتو کا لفظ ہے یہ دلیل ہے ختم نبوت پر۔ کیوں؟ فرمایا جب دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہوتا تھا تو اشارہ تھا کہ کوئی نبی آئے گا۔ اب جب کہہ دیا کہ یہ مکمل ہے، قیامت کا سورج چڑھ سکتا ہے پر محمد کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ پہلی بات، پہلا نقطہ، اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ دوسری بات فرمایا کہ ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے۔ اب نعمت کس کو کہتے ہیں؟ اس نعمت میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک جو سب سے آسان، فرمایا کہ محبوب ہم نے نبوت آپ پر مکمل فرما دی ہے۔ میں اب آپ کو یہ ایک منٹ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سبحان اللہ کہیں یا اونچی کہیں، مجھے احساس ہے ایک بجا ہوا ہے، مجھے احساس ہے، یہی میں کہتا ہوں کہ ٹائم سے جاگتے ہوئے سنا کریں۔ لیکن بات سن لیجیے حضرات، یہ بات ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ ہم نے نعمت مکمل کر دی۔ تو اس نعمت کی تفسیر کرتے علماء لکھتے ہیں نعمت سے مراد یہ مصطفیٰ جان رحمت کو عطا ہونے والی نبوت ہے۔ فرمایا ہم نے نبوت مکمل کر دی۔ کیا مطلب؟ یہ حصہ بھی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ فرمایا کہ اے مصطفیٰ اب تیرے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہم نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ دو دلیلیں ایک آیت میں دو لفظوں کے اندر ہیں۔ اکمل تو دین مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا تو اب کوئی اور نیا دین آ سکتا کیونکہ یہی مکمل ہے۔ قیامت کی صبح آ جائے، جتنا مرضی جدید دور آ جائے، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ دین مکمل ہے، جتنا مرضی جدید دور آ جائے۔ دوسری بات فرمایا کہ ہم نے نعمت یعنی نبوت آپ پر مکمل کر دی۔ جب اللہ نے خود اعلان کر دیا تو اب کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ یہ دوسری۔ اب تیسری بات سنیے، فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کا جو دین ہے جو تمہیں عطا کیا ہے حبیب، اس کا نام رکھا ہے اسلام۔ کیا نام ہے ہمارے دین کا؟ اسلام۔ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام، یہ اس سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے سلامتی۔ اور ادھر دیکھیں آج کل نا جو لوگ زیادہ لبرل ہوتے ہیں، دنیا دار، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ویسے ہے جیسے ہماری تعبیر ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسلام ویسے ہے جیسے مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ اب وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کلمہ ہم پڑھیں گے لیکن ساتھ میں جتنی بدعملی، بے حیائی، بغیرتی، کمینگی، شراب، سود سب چلے گا۔ کہتے ہیں جدید دور کے تقاضے، پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، تو میں کہا پوری دنیا کھجڑی بھی تے ہوندی پئی ہے نا، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے، کھجڑی بھی تے انجی ہوندی پئی ہے۔ آپ دنیا کے پیچھے مت بھاگیے۔ امام غزالی نے لکھا ہے دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو زندگی بسر کریں تو وہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ ویسے زندگی بسر کرتے ہیں، ایک یہ قوم ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو جب زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو نہیں دیکھتے بلکہ جیسی ان کی خواہش میں آتا ہے وہ ویسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے
جو نہ لوگوں کو دیکھتا ہے نہ خواہش کو دیکھتا ہے، وہ خدا و مصطفیٰ کا حکم دیکھتا ہے. یہ امام غزالی فرماتے ہیں جو بندہ لوگوں کے پیچھے چلے وہ اللہ کو نہ مطلوب ہے، نہ محمود ہے، نہ مقصود ہے. بالکل پسند کرتا، اللہ نے پسند نہیں کیا. کیوں؟ فرماتے ہیں لوگوں کے پیچھے چلن واسطے تو نہیں سی نہ پیدا کیتا، تمہیں تو ایک دین دیا تھا کہ اس کے پیچھے چلو، لیکن تو لوگوں نے بالوں کی کٹنگ عجیب غریب کر لی، اس نے بھی کر لی. لوگوں نے لباس عجیب و غریب کیا، اس نے بھی کر لیا. لوگوں نے اپنی شادیوں پر کنجر پنا کیا تو یہ ان سے بڑا کنجر بن گیا. یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں ہے بندہ. دوسرا جو اپنی خواہش کے مطابق کرے، امام غزالی کہتے ہیں اپنی خواہش پہ عمل کرنے والا بندہ اور ایک ڈنگر، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا سوائے یہ کہ ڈنگر نو کلے تے بنے آؤں تے کتے جا نہیں سکتا تے کھول جاوے تے فصلہ برباد کردا ہے، کیونکہ وہ خواہش ہے، اس میں خواہش ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں بنے گا. جب جی چاہا کسی کو ٹکر مار دی، جی چاہا پٹھے کھا لے، جی چاہا بیٹھ گیا، جی چاہا لیٹ گیا. تو جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے وہ بندہ نہیں ڈنگر ہے. آپ نہیں بولیں کہ مینوں پتا ہے 1000 بندے دا صاحب بند ہو جانا یہ تقریر سن کے، لیکن بات صحیح، جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے بندہ نہیں، وہ ڈنگر ہے. سمجھ آ رہی نا؟ صرف دو قسم دا فرق سمجھ لو، ایک چار لتاں کوئی نہیں تے دوسرا اینو جناب کس نے گلا رسا پا کے قلعے تے نہیں بنے ہویا، ورنہ یہ ڈنگر سے بھی بدتر ہے یہ دوسرا بندہ. تیسرا بندہ وہ ہے جو خواہش کو بھی پھینکتا ہے اور لوگوں کے سٹائل کو بھی پھینکتا ہے. وہ کہتا ہے زندگی گزرے گی یا قرآن کے مطابق یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزرے گی. یہ بندہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، محمود بھی ہے اور مقصود بھی ہے. اور اس طرح سے زندگی بسر ہوگی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی بات بتلائی گئی، تمہارا دین دین اسلام ہے، اور اسلام کی ڈیفینیشن وہ اپنی خواہش کے مطابق مت کیجئے. اسلام کی تعریف وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے دی ہے، جو صحابہ کے کردار نے دی ہے، جو اہل بیت کی قربانیوں نے ہمیں دی ہے، اور جو ہمارے بزرگان دین نے ہمارے سامنے کر کے دکھائی ہے. ہمارے دین کا نام اسلام ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں اسلام کا معنی سلامتی، تو بس یہ سلامتی والا دین ہے. اب ادھر دیکھیے، اگر دین ہے ہی سلامتی کا نام تو پھر مجھے بتائیں جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ نہ بولے ہو جنا کسی کو فوت نہ ہو جائے ہیں. ہاں جی کانٹیکٹ آئی، ادھر میری طرف دیکھو اور بڑے غور سے سنیے میرے بھائی. جنگیں کیوں ہوئی تھی؟ بات یہ اسلام سلامتی والا ہے، لیکن پھر جنگ پتہ کیوں ہوتی تھی؟ اسلام کہتا ہے کلمہ پڑھنا ہے تو آ جاؤ، نہیں پڑھنا تو اپنی ہاتھ دے چراؤ. اگر تم شرارتی بنو گے نا ٹوٹے کر کے رکھ دیا گے. یہ ہے اسلام جس میں سلامتی، کلمہ پڑھنے والے کو تحفظ ہے. لیکن کلمہ پڑھنے والے کے تحفظ کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا تے ہونوں پاویں لگے تے چڑیاں مارے. کلمہ پڑھنا ہے نا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ناجائز قتل نہیں کر سکتے ہو، چوری نہیں کر سکتے ہو، ڈاکہ نہیں مار سکتے ہو، اپنی نگاہوں کو حرام نہیں کر سکتے ہو، تم کسی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے ہو. کلمہ پڑھا ہے، اپنی خواہش کے مطابق نہ چل، محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق چل. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ ہم نے نا دین بھی وہ سمجھا ہوا ہے جتنا ہمارا جی چاہے اتنا ہم عمل کرتے ہیں، باقی نہیں. ادھر دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں شرابیں پیتے ہیں، شرابیں، انہوں نے بندہ آکھے اوے کتے دا گوشت کھا تے نال خنزیر دا، کہندا یہ نہیں میں کھانا. کیوں؟ کہندا یہ حرام ہے. میں نے کہا بڑا انٹرنیشنل قسم کا بغیرت بندہ ہے. اگے وہ کیوں؟ میں کہا یہ جتھے لکھیا ہے نا بھئی سور حرام ہے قرآن دے وچ، یہ اوتھے ہی لکھیا ہے شراب بھی حرام ہے. ایکو آیت دے وچوں ایک شے نوں پسند ہے، ایک شے نوں پیچھے نہ ہٹنا ہے. جے کھانا ہی تے پہلو کتا کھا تے پھر شراب پی، تے جے بچنا ہی کتے تو بھی بچ تے کتے آ شراب تو بھی بچ. 5-10 بندے بولے، باقی سارے سجے کھبے ویکھدے پے نے. پتر سانو حوصلے والے بندے پہنچاؤندے جے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اپنی چاہت کے مطابق، تو ہندا کون ہے اپنی چاہت کے مطابق دین پر عمل کرنے والا؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کلمہ پڑھ کے تسی کو ساڈے تے احسان نہیں کیتا، کلمہ تم نے اپنی آخرت کے لیے پڑھا ہے، لیکن جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی مانو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟
کلمہ پڑھ کے اور اس کے بعد تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرو گے؟ نہیں ہو سکتا۔ منافق کیا کرتے تھے؟ کلمہ تو پڑھا ہوا تھا، خواہشات اپنی پہ چلتے تھے، جی میں دل کی تاؤت تو ہور تھی اندروں ہور تھی باہروں ہور۔ فرمایا جاؤ تم منافق ہو تو انہوں نے دیتے کلمے دے اعتبار کو نہیں، تیرے نہ کیویں ہوئے گا؟ بولنا نا ضمیر کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، جاگو ذرا اپنے آپ کو اسلام کے اندر لے کے آؤ۔ اور آج ہمارا قصور یہ ہے جن چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ واقعی کربلا کو لے لیں، محرم چل رہا ہے نا، ابھی میرا خیال ہے کل یا پرسوں شاید چاند نظر آیا ہے، یہ ماہ سفر شروع ہو گیا ہے۔ آپ محرم شریف کا مہینہ لے لیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جدھر توجہ تھی ادھر ہماری نہیں، اور جدھر نہیں تھی ادھر ہے۔ آپ مجھے کوئی مائی کلال بتا دے امام علی مقام میدان کربلا میں روئے ہوں، کوئی مائی کلال مجھے ثابت کر دے۔ 71 شہید کروا دیے، حسین رویا نہیں؟ میرے حسین نے صبر فرمایا۔ اور آج ہمارا نقیب ہو تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتا ہے، خطیب ہو تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتا ہے، ہمارے نعت خان ہوں تو وہ بھی رو رو کے باتیں کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر یاد آ گئی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو یہ منع نہیں ہے، یاد آ گئی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو یہ منع نہیں، لیکن غلط روایات پڑھنی اور ایسی سوریں اور طرزیں لگانا کہ لوگ کی رو رہے ہیں، فرمایا یہ حرام ہے۔ یہ ہوتا ہے غم کو تازہ کرنا، اور اسلام میں غم تازہ کرنے کا حکم نہیں ہے، صبر کرنے کا حکم ہے۔ سمجھ آئی؟ بعض اس کو سوگ مناتے ہیں، سوگ اسلام میں 3 دن سے زیادہ ہے کوئی نہیں۔ اور پھر کس کا سوگ اور کس کا غم یار؟ شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندہ کا بھی غم ہوتا ہے۔ بولنا نا کتے کو سننا لے، یہ کیا تماشے بنائے ہوئے ہیں؟ تو یہ ہمارے نقیب ہوں یا خطیب ہوں یا ہمارے پیر ہوں یا نعت خان ہوں، یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ چند بندے ہیں جو جرت اور ہمت کر کے بول رہے ہیں، باقی کہتے نہیں لوگ سن دے ہی نہیں۔ آج جا پر ہم ہر روز سنا کے آتے ہیں، تینوں کہنے کیا نہیں سن دے گوڑیا؟ تو کدی جرت کرتے صحیح نہ کسی دی جرت ہے تیرے سامنے گل کرے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں لکھا ہے، فرمایا جب واقعہ کربلا بیان کیا جائے تو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے کہ حسین بڑے بے کس تھے، بے بس تھے، مجبور تھے، لاچار تھے، کر کچھ نہیں سکے۔ فرمایا نہیں، رو رو کے بیان کرنے والوں حیا کرو۔ جب بیان کرنا ہے حسین کی جرت، اس کی طاقت، ان کی عبادت، ان کی شجاعت، ان کا صبر، ان کا پردہ، ان کا سجدہ، ان کی نماز، اس جرت سے بیان کر یزیدی سارے مر جائیں، حسینی خوش ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت۔ توجہ میری طرف بھائی، یہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ حسینیت یوں بیان کرتے ہیں، لوگ کمزور ہو کے ڈر کے چلے جاتے ہیں۔ حسینیت بیان کر قوم تکڑی ہو کے چلی جائے، قوم کو پتہ چلے میرے حسین کی کتنی بڑی شان ہے، قربانی ہے، عظمت ہے، شجاعت ہے، طاقت ہے، بہادری ہے، سجدہ ہے، پردہ ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ تم کیا تماشا بنا کے سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے اور باتیں کرو تو پھر اس کو کئی رافضی قسم کے دائیں بائیں رہے، نہیں یہ تو ایسے ہے، چپ چپ، ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، دین ہم نے پڑھا ہوا ہے، تیرے مزاج کے مطابق ہم نہیں بیان کر سکتے۔ ایو رولا تو لوکاں نوں حسین دکھا دے بنال سی، بابے جی دے نال ایو رولا سی، اور نہیں جی جیسے ہم کہتے ہیں ویسے بیان کرنا، کہا چل پرا، ہم ویسے بیان کریں گے جیسے مصطفیٰ نے بیان کیا ہوا ہے، ہم کسی اور طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، اس بات کو سنو۔ اور یہ طاقت و جرت بیان، امام حسین کی توجہ، کوئی مائی کلال اپنی پرائی کتابوں میں، میرا چیلنج ہے مجھے دکھائے امام حسین روئے ہوں۔ تماشا کرتے ہو، ان کے نام پر کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ وہ نہیں روئے، ہماری توجہ صرف رونے کی طرف ہے۔ امام کوئی مائی کلال بتائے، امام حسین کی توجہ کربلا میں پانی کی طرف تھی یا پانی مانگا آپ نے؟ اور آپ تو ہر سڑک پر پانی لگا کے امام حسین کا 10 محرم کو بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبیل لگانا جائز ہے، پانی پلانا جائز ہے، پانی کی ہو چاولوں کی ہو، ساری سبیلیں جائز ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے، آپ تو پانی لگا کے بیٹھے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا، بالکل پہنچے گا، جڑا روک کے انہوں میرے تے لے آنا وہ بھی چکی دانے پاواں گا۔ یہ مسئلہ الگ ہے، لیکن میرا سوال ہے، تو پانی کی طرف جتنی توجہ کر کے بیٹھا ہے، امام حسین کی توجہ تھی پانی کی طرف کہ تو پانی وال کیوں کیتی ہے؟
تو کل پانی نال ہی سمجھیا کہ امام حسین کوئی بتا امام نے بعض کہتے ہیں حضرت علی اصغر کو اٹھایا پانی مانگا اور میں کہا چپ ہے میں نہیں مانگتا وجہ میں نے کہا حسین وہ ہے جس نے رب سے نہیں مانگا یزیدیوں سے کیا مانگے گا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے جناب نہیں مانگا آپ نے پانی آپ کی توجہ پانی کی طرف ہے ہی نہیں آپ کی توجہ رب کی رضا اور صبر کی طرف ہے اور آج ہماری توجہ دیکھ لو ایڈے پانی ونڈن والے آپ پینڈو لوگ بیٹھے ہو میں خود پینڈو ہوں میں شہر دی رہائش کو نہیں رکھی ہوئی ہاں ویسے میری ذمہ داریاں کچھ ایسی ہیں لوگ مجھے کئی کراچی کا سمجھتے ہیں کہ رہندے ہی ہوتے اب کیا کروں ذمہ داری تو پوری کرنی ہے نا میں نے سمجھ آ رہی میری اب بات سنیے گا ذرا امام علی مقام کا 10 محرم والے دن پانی کی سبیلیں لگا کے بانٹنے والوں کہ پانی ڈکنا یزیدیاں دا کام ہے تے ونڈنا حسینیاں دا کام ہے اب میں کہہ رہا حسینیاں 5 دن تو بعد پانی دا وارا ہوندا تے بھرا نال لڑدا کھلوتا ٹکے دے وچ کھلو کے کہندا جی 2 منٹ پہلو ٹکا چکا تے ماں تینوں تن دیاں گا ایتھے میں کہا پرسوں تو سڑک تے کھلو کے حسینی بنیا سی تے اج خود یزید بنیا کھلوتا ہے کیڑی شے دا حسینی ہوئے او لوکاں دے پانی ڈکن والیا زندہ باد او پانی چوری کرن والیا تسی نہیں مڑ کے مینوں سدنا مینوں پاک ہے لیکن گل سن تماشے بنائے ہوئے ہم لوگوں نے امام حسین کا راستہ روکا تھا یزیدیوں نے آج جڑا باڑیاں گواڑیاں دا راہ روک دے ہو دسو اے کیدا کردار ہے اپنے گھر دے اگے ایڈے جم بناوندے ہو دسو اے کیدا کردار ہے خدا کا خوف کرے مال کھاتے ہو صحابہ اور اہل بیت کی کئی بے ادبیاں کرتی ہیں بتاؤ نا یہ کس کا کردار ہے یہ یزیدی کردار ہے یہ حسینی نہیں ہے سارا سال لوگ کی کام یزید والا کر دینے تے دیگاں 10 محرم نے امام حسین دیاں پکا کے بہ جاندے نے جا کام کر تو ایک دیگ نہ پکا مشن حسین دے اترے قسم خدا دی حسین پاک نے راضی ہو جانا ہے تیرے اترے آج ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا امام حسین کی توجہ پانی کی طرف بھی نہیں تھی ادھر نکلو موبائل جو ہے گل میرے سونا ادھر میرے آنکھ کے چاک پا موبائل والا توجہ کریں دوبارہ اب یہ امام حسین اب تیسری بات ادھر دیکھو کوئی بتائے امام حسین نے کربلا میں نماز چھوڑی تھی بولو اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتا دو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں 1000 سے زیادہ بندے یہ ہوں گے آج جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی اور چل کے فجر نہیں پڑھنی تو دسو کینو راضی کرنا ہے تو کینو دھوکہ دینا ہے بولو سمجھ آ گئی ہے 8-10 بندے بولے جنا پڑھیے باقی نہیں بولن گے پاجی ہمارے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے عشاء دی نماز ہو گئی ہے جلدی آ جاؤ محفل شروع کرنی ہے تو میں کہا نمازی ٹور کے نے بے نمازیاں نہ کرنی ہے بولنا نہیں صرف سنی ہم کیا کر رہے ہیں جدھر توجہ ہونی چاہیے آج ہماری ادھر توجہ نہیں ہے اور جدھر نہیں ہونی چاہیے ادھر ہے یہ غلطی ہے ہمارے اندر میرے بھائی نکالو گے اس غلطی کو اپنے اندر سے اگر ہم نے عشاء نہیں پڑھی فجر چل کے نہیں پڑھی دسو کے نو دھوکہ دینا ہے کوئی جواب نہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں اور شاید تمہیں کسی نے بتا دیا ہو یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں اور یہاں سنجیدہ فکر لوگ بھی بیٹھے ہیں مجھے نہیں امید کہ آپ کو کسی نے یہاں سے بتا گیا لیکن شاید سنا ہوگا تم نے کسی نقیب سے یا کسی نعت خان سے یا کسی سے آجی محفل کراؤ تو جنت ہاں میں کیا گال سن کلی محفل دے نال جنت اسے دن جے نماز پڑھ لمیں تو پھر نماز فرض ہے محفل فرض ہے بتاؤ مجھے میں محفلوں کا قائل ہوں اور میں حضرت عطار کا مرید ہوں میلاد شریف کے لیے جتنا میرے پیر کا کردار ہے علماء بھی سراہتے ہیں کہ اس بندے نے کام کیا ہے کیوں نہیں حضرات علماء ایسا ہی ہے تو میں نے کہا جس بندے نے اتنا کام کیا میں اس کا مرید ہوں ہم میلاد کروانے والے ہیں لیکن میرا سوال یہ میرے مرشد نے یہ کہا ہے میلاد کر پر پہلے نماز پڑھ بعد میں میلاد کر بعد میں میلاد کی محفل میں بیٹھ کیونکہ محفل نہ بھی کرے تو تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا اگر نماز چھوڑے گا تو تم سے پوچھا جائے گا بیٹھ جاؤ منڈیا تھلے بیٹھ جاؤ آپ سے پوچھا جائے گا تو کیا میں امید کروں ہماری توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی اسی پتہ نہیں کیڑی شاید آپ اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ اپنی خواہش کے مطابق نہیں فرمایا ایمان والو پورے اسلام میں آ جاؤ کیسے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے لیکن ہمارا قصور یہ ہے جدھر توجہ نہیں ہونی چاہیے ادھر ہماری توجہ ہے اور جدھر ہونی چاہیے ادھر
فرائض کی طرف توجہ کرو، اپنے آپ کو حضور کا سچا خادم بناؤ. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ 4 باتیں جاگ رہے ہیں تو 5ویں بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، جاگ رہے ہیں تو گرامی قدر حضرات، ہمارا دین اتنی سلامتی والا ہے، مسلمان اگر کوئی ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلوک، فرمایا مسلمان کے مسلمان پر حق ہیں کیا؟ فرمایا سلام کرے تو جواب دو. اگر اسے چھینک آ جائے، جنہوں آپ نیچ کہنے آئے، چھیک نیچ جو بھی کہیں دے ہو، اس کو چاہیے الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، یہ بھی حق ہے، ادا کرو. فرمایا اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو، اگر بیمار ہو جائے تو پوچھنے جاؤ، اگر مر جائے تو جنازہ پڑھو. یہ مومن کے مومن پر حق ہیں، ادا کرو. یہ ایک حدیث ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے. ہم کتنا سلام کرتے کتنا نہیں. یہاں تو قطع رحمی کی جاتی ہے، اے تو میرے واسطے مر گیا میں تیرے واسطے مر گیا، بس. اور ساری زندگی نام بولن والا جدو بندہ انہاں چوں ایک مر جاوے نا تے سارے تو پہلوں پہنچدا بھی وہ ہے تے روڑا بھی دا بہتا ہوندا ہے. اور کہنا میں معاف کرتا، میں معاف کرتا. میں کہا بلے، میں کہا پتر تو قبر چل سائیاں جدو تینوں جوت پھیرے نا پھر میں تینوں پوچھاں گا تینوں کہنے معاف کیتا تے ڈرامے کر دیو. اور وہ رو رہا ہوتا ہے مگر مچ کے آنسو بہا کے تاکہ پتہ چلے کہ مینوں بڑا دکھ ہویا ہے. نہیں، اپنے دلوں سے نفرت اور کدورت، یہ بغض و حسد کے کتے نکالو. ایک بزرگ کہتے ہیں اس دل کے اندر بغض، حسد، نفرت، کینہ، تکبر، یہ کتے نہیں ہونے چاہیے، ان کو نکالو، کمرہ خالی کرو. تو کہا کیا ہونا چاہیے؟ جملے کا وزن خود محسوس کرنا. کہا یہ دل ہے، یہاں دلدار ہونا چاہیے، یہاں اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے دل میں دلدار نہیں ہے، باقی ہر قسم کا فساد ہمارے دلوں میں آ گیا. ہمارا دین ہمارے لیے سلامتی والا دین ہے. اور سلامتی یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا مسلمان کون ہے، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی بچ جائے، بالخصوص اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے. آج اپنی زبانوں کا بھی جائزہ لو اور اپنے ہاتھوں کا بھی جائزہ لو. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک کہ جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا یہ پورے جسم کے اعضاء، ادھر دیکھو، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے. حدیث میں ہے. تو زبان کہتی ہے تو انو کی ہویا ہے؟ وہ کہندے نے اے نا ساڈے اوتے رحمت کری، رحم کری، مہربانی کری، شفقت کری. اے جیب نو کہندے نے، زبان نو. تے زبان کہندی ہے کیوں؟ اکھے پٹھا تو بولنا ہے تے سزا سانو ملنی ہے، تے چنگا تو ملنا ہے تے راحت سانو ملنی ہے. یہ زبان وہ گندی چیز ہے جس سے ہمارا جسم بھی ڈرتا ہے. اور اس کو اگر اچھا بنانا ہے تو پھر ذکر خدا اور مصطفیٰ میں تر کر لیجیے، اچھی ہو جائے گی، خیر والی اور برکت والی ہو جائے گی. آج ہمارا دین بھی مکمل ہے، ہمارے نبی بھی آخری نبی ہیں، ہمارا دین بھی سلامتی والا ہے، لیکن ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. بہنوں بھائیوں نے ایک دوسرے پر کیس کیے ہوئے ہیں، گلی محلے والے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک ہی دادا کی اولادیں جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، ایک کے گٹھ تے مرلے مرلے تے مردے پیو. ایک بزرگ نے کہا انتقال کا لفظ 2 چیزوں پہ آتا ہے، یا زمین پر یا بندے پر. زمین پر آ جائے تو وہ بندے کی ہو جاتی ہے، اب یہ انتقال ہو گیا جی. اور اگر بندے پہ آ جائے تو جو زمین کا ہو جاتا ہے بھئی یہ انتقال ہو گیا ہے. اللہ کر کے سمجھ آ جائے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے دین میں سلامتی یہاں تک ہے. نبی پاک نے فرمایا، توجہ ہے جی حضرات، آپ کی توجہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی تم سے نمک مانگے، پانی مانگے، آگ مانگے تو دے دینا. حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی حضور یہ پانی، نمک اور آگ سادہ چیزیں ہر جگہ سے مل جاتی ہیں، قیمت بھی نہیں ہے ان کی، اور آج بھی سادہ مل جاتی ہے ہر جگہ، کہیں کہیں قیمت دینی پڑتی ورنہ ملتی ہیں. حضور ان کے دینے پر بھی کوئی ثواب ہے؟ فرمایا ہاں. حضور کتنا؟ توجہ میری طرف. فرمایا جو نمک مانگنے آئے اس کو جب تم نمک دے دیتے ہو، یہ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا غور فرمائیں، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے خاص الخاص. فرمایا نمک دے دیں، جتنی دیر تک اس نمک پر کھانا پکتا رہے گا اللہ تعالیٰ اتنے کھانے خیرات کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. نمک دے دیا کریں. پنجابی دا جملہ بولنا پھر اگے جلدی ٹریں گے تو سمجھ آ جانی چاہیے. نمک دینا چاہیے، کسی نو لون لاؤنا نہیں چاہیے. سمجھ گئے ہی ہونے ہو نا، اس واسطے سمجھیے گا. پہلی بات. دوسری بات فرمایا جب کوئی پانی مانگے تو دے دینا. یہ حدیث ہے. سورۃ الماعون کی تفسیر میں
یہ قاضی ثناءاللہ پانی پتی نے لکھا ہے اس حدیث کو, آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا جب کوئی پانی مانگے اور دے دے, ہائے ہائے ہائے, میرے آقا نے جو بات کہی غور سے سنا. پانی روکنا لے ہو توجہ کرو, اور پانی دینا لے ہو تجھ بھی خوش ہو جاؤ. فرمایا جب کوئی کسی کو پانی پلاتا ہے, دو قسم کی روایت کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں. ایک یہ کہ اللہ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے, اور دوسرا بھی سنیے گا, کہنا میں نے نہیں ہے, چونکہ سوا ایک کندہ پہ کہنا تھا تو نہیں نہ بنتا, ستے پہ بندروں میں کہہ نہیں سکتا, جاگدہ آپ پہ بولے گا. فرمایا جو کسی کو پانی پلائے گا قیامت والے دن بے فکر ہو کے آئے, میں محمد عربی اپنے ہاتھوں سے اسے پانی پلاؤں گا. یہ دوسری بات. پہلا ہے نمک, دوسرا ہے پانی, تیسری ہے آگ. فرمایا جب کوئی آگ مانگے دے دینا. پہلے زمانوں میں ماچس لائٹر نہیں ہوتے تھے, ایک دوے دے کرو کوڑا لے کے تے جناب لیو سوا دبی رکھنا تصویرے, وہ پتہ ہے نا, یہ بزرگ سفید داڑیوں والے ان کو پتہ ہوگا. کہتا ہوں آئیاں ماچساں ڈبیاں چھبیاں. حضور جب کوئی آگ مانگے تو ہم دے دیں تو کتنا ثواب ہوگا. فرمایا جب تک وہ جلتی رہے گی اور جہاں جہاں جلتی رہے گی اس پر جو کچھ پکتا رہے گا اللہ اس کو خیرات کرنے کا ثواب تمہیں عطا فرماتا رہے گا. لیکن رکو, یہاں پر ایک بات سمجھا دوں فکری, وہ یہ ہے آگ دینے کا مطلب آج کل لکڑیاں بھی ہیں اور گیس بھی ہے. اگر کوئی غریب ہے تو سلنڈر پر آ دے, کسی کو لکڑیاں لے کے دے دے, کسی دا گیس دا بل دے دے. یہ کوئی ہر معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن پنجابی میں ایک بات سناؤں, چونکہ علامہ اقبال سیالوی صاحب جو آپ کے خطیب صاحب ہیں ہمارے دوست بھی ہیں, اور یہ جھنگ کی بولی کا لہجہ بھی رکھتے ہیں نورانی صاحب, اور یہاں اکثر علماء آپ جانتے ہیں جنگوی بولی امدی نے کوئی نہیں امدی, ہاں مینوں بڑی ترکڑی امدی نے, ٹینشن نہیں لینی. ہاں ہاں اجے میں ادھر بھی کہا تو جھنگ والی بولی یہ گال سمجھاواں کسی مفق, جی ہاں یہ ضروری ہے نا انہاں دا ذوق پورا کرنا. اس نے کہا کہ یار یہ جو آگ والا مسئلہ ہے نا دینے کا, آگ دینی ہے پورے گھر کو لگانی نہیں ہے. وہی کی مطلب ہے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے ایسے نہ ہو کہ پتر پیو نہ لا پڑے تے پیو پتر دے نال, نو ساس دے نال تے ساس دے نال, بھرا بھرا دے نال آگ لاؤنی نہیں. پورے پنڈ نو آگ لگ گئی تے کاڑو کان تے چڑھیا بیٹھا ہے. توجہ ہے نا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آگ لگانی نہیں, بلکہ میں نے پنجابی ہے تہاڈی بولی ہے دساں, آدھے نے آگ چولہے واسطے دینی ہے, پورے جھگے نو نہیں ساڑنا. یہ مطلب بنتا ہی نہیں. اور میں یہاں ایک بات بتلاؤں آپ حضرات کو, اور آپ کو چھٹی دینے لگا ہوں. بات یہ ہے میرے بھائی, آگ جو ہے نا, آگ آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ساری دنیا میں ہر چیز مہنگی ہو گئی. ماچس دی ڈبی, توجہ میری طرف بھائی, دوبارہ ہاتھ نہیں لاؤنا. ماچس دی ڈبی یہ تو انہوں پتا زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 روپے کی ہے. کوئی گل ہے تو کوئی 6 روپے دی کوئی اچھی کمپنی ہوئے گی تا, ورنہ 4-5 روپے دی ماچس دی ڈبی ہے. ایویں ہی ہے جناب. یار ہر شے, سگٹاں دی ڈبی 250 ٹپی کھلوتی ہے, یہ اجے 4-5 تے کھلوتی ہے. ایویں ہی ہے جی, کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یہ تو نہیں پتا. سن, بزرگوں نے کہا اگ لاؤن والیاں دا کدی مول نہیں وددا ہوندا. آپ جتنے بیٹھے ہیں نا جی, اگر آپ آگ لگانے والے ہیں, پاویں مولوی ہو تے پاویں پیر ہو تے پاویں نقیب ہو تے نعت خان ہو تے حکمران ہو تے پنڈ دے چودھری ہو تے پاویں تسی عام بندے ہو تے مؤذن ہو تے پاویں خطیب ہو, اگر تہاڈی وجہ تو آگ لگدی ہے تیرا مول نہیں ودنا. اور اگر تیری وجہ سے آگ بجھتی ہے, میرے پیر کہتے ہیں تو مر بھی جائے گا پھر بھی نہیں مرے گا, کہ وہ شخص چلا جاتا ہے, شخصیت زندہ رہتی ہے. اللہ کریم آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے. آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم.